جتنے لوگوں کو کینا گرتا ہے 3 کام کرو. سب سے پہلا کام لمبا سجدہ کرو. لمبے سجدے سے 2 چیزیں مراد ہیں، وقت بھی زیادہ اور آپ کا آگے ہو کے سجدہ کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرو آنکھیں کھلی رکھو. حکیم لقمان کہا کرتے تھے مغز کو مغز تقویت دیتا ہے. یہ جب دماغ کی کمزوری ہوتی ہے تو کینا گرتا ہے. بہت اچھا سوال ہے. وہ کہتے ہیں دماغ سے کینا حلق میں گرتا ہے. میں نے کتاب لکھی، یہ کتاب دکھانا ذرا. یہ میری کتاب ہے نماز اور ماڈرن میڈیکل سائنس. اس میں نے بے شمار بیماریوں کا تذکرہ کیا جو صرف نماز سے ٹھیک کی جا سکتی ہیں. جتنے لوگوں کو کینا گرتا ہے، دماغ سے کینا گرتا ہے، 3 کام کرو. سب سے پہلا کام لمبا سجدہ کرو. لمبا سجدہ کرنے سے کیا مراد ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں ڈر جاتی تھی کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز تو نہیں کر گئی. صحابہ کہتے ہیں ہمارے سروں پہ پرندے آگے بیٹھ جاتے تھے، ہم اتنے ساکن پتھر کی طرح ہوتے تھے. سجدہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ میرے محترم بھائیوں 12 چیزوں پہ سجدہ کرو. پہلی حدیث، جب سجدہ کرو تو 7 ہڈیوں پہ سجدہ کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنی ہڈیوں پہ سجدہ کرنا چاہیے؟ 7. 2 بازو ہیں، یہ 2 ہاتھ ہیں، 2 پاؤں ہیں، 2 گھٹنے ہیں. 7ویں ہڈی یہ ہے. یہ ہڈی کب لگے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح سجدہ کرو کہ بغل کی سفیدی نظر آئے. جب ہم میکسیمم آگے جائیں، جب ہم قریب ہو کے سجدہ کریں گے تو یہ بازو ساتھ چپک جائے گا. جب دور جا کے کریں گے لمبے سجدے سے 2 چیزیں مراد ہیں، وقت بھی زیادہ اور آپ کا آگے ہو کے سجدہ کرنا. جب آپ آگے ہوں گے تو جو آپ کے کمر کے ورٹیبریٹس ہیں، موڑے ہیں، یہ کھل جائیں گے. جب یہ کھلیں گے اس کے درمیان ڈسک ہے، جو ڈسک ہے وہاں سے نرو آ رہی ہے، وہ نرو دبتی ہے تو یہاں سے ایک سیکریشن حلق میں گرتی ہے. لمبے سجدے سے مراد یہ ہے آگے جا کے سجدہ کریں گے. اور جب آپ ناک کی یہ ہڈی یہ لگائیں گے، عموماً لوگوں کا یہ لگتا ہے، عموماً لوگوں کا یہ کب لگتا ہے؟ تجربہ کر لیجئے گا. جب آپ بغل کی سفیدی آپ کی نظر نہیں آئے گی، قریب کر کے سجدہ کریں گے تو یہ لگے گا. جب آپ آگے جا کے جائیں گے کھول کے کریں گے تو یہ لگے گا. 2 چیزیں. تیسری چیز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرو تو کتے کی طرح بازو کو مت بچھاؤ، بازو کھڑے ہونے چاہیے. آپ نے فرمایا کوڑے کی طرح ٹھیکے مت مارو بلکہ سکون کے ساتھ سجدہ کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرو آنکھیں کھلی رکھو. 6ٹھی چیز، جب سجدہ کرو آپ کے پاؤں کی انگلیاں آپس میں ملی ہونی چاہیے. 7ویں چیز، جب سجدہ کرو تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ سجدے کی حالت میں دیکھا آپ کی ساری پاؤں کی انگلیاں زمین کے ساتھ چپکی ہوئی تھی. جب سجدہ کرو آپ کی ہپ اٹھی ہونی چاہیے. جب سجدہ کرو آپ کا پیٹ آپ کی رانوں کے ساتھ لگنا نہیں چاہیے. ہماری بدقسمتی یہ ہے ہم نے نماز کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہی، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کما رہی تو مونی وسلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا. تو اگر آپ سجدہ لمبا کرو تو جتنے لوگوں کے دماغ سے کیڑا گر رہا ہے یہ ٹھیک ہو جائے گا. دوسری بات، حکیم لقمان کہا کرتے تھے مغز کو مغز تقویت دیتا ہے. یہ جب دماغ کی کمزوری ہوتی ہے تو کیڑا گرتا ہے، اس کے لیے ایک بہترین چیز ہے. میں نے لوگوں کو بتایا یہ صرف دماغ کی کمزوری نہیں، جتنی کمزوری ہیں اس کا علاج ہے. وہ کیا ہے؟ بادام، کاجو، پستہ، اخروٹ، سفید تل، خشخاش، سونف، کشمش، چاروں مغز، السی کے بیج، پھول مکھانا، کدو کے بیج، سورج مکھی کے بیج. 13 چیزیں ہیں. مغز کو تقویت دیتا ہے. 3 چیزیں اس میں ایسی ہیں جس سے ذائقہ تھوڑا تلخ ہو جاتا ہے، سونف، السی اور خشخش. اس کو 50-50 گرام کر لو، باقی ساری چیزیں 100-100 گرام کر لو. اس کو پون لو. آج کل آپ لوگوں کو گرمی ہے، گرمی میں اس کو کیسے کھائیں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تلبینہ کھایا جاتا تھا. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں ہمارے ہاں کوئی بیمار ہوتا تھا تلبینہ چولہے پہ چڑھ جاتا تھا. تلبینہ کسے کہتے ہیں؟ جو کا دریا. بھائی صاحب جو کے دریا گڑ میں اور دودھ میں بناؤ، 3 چمچ بڑے اس پاؤڈر کے اس کے اندر ڈال دو، 1 کٹوری صبح، 1 دوپہر، 1 شام کے لو. جتنے لوگوں کے دماغ سے کیڑا گر رہا ہے اگر 1 ہفتے میں فرق نہ پڑے تو پھر کیا نا. تیسری اور آخری بات، اگر آپ یہ اتنا مہنگا علاج نہیں کر سکتے تو پھر چھوٹا سا علاج کرو. بھنے ہوئے چنے لے لو، بھنے ہوئے 1 چھٹانک چنے، 7 بادام اور 3 کھجوریں. یہ 1 دفعہ صبح کھاؤ، 1 دفعہ دوپہر کو کھاؤ. 7 سے 10 دن کھا لو، یہ کیڑا آنا بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے.